हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुशान, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी वाइफ हैं। तो दोस्तों, एक और कमेंट आया था। आजकल हम लोग सिर्फ जो कमेंट आप लोग कर रहे हैं उसी कमेंट के रिगार्डिंग हम लोग वीडियो पे रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, एक और कमेंट आया था जिनका नाम है प्रोफेसर वोल्वरीन। ठीक है, इनका कमेंट ये आया था कि बैटल ऑफ खंदक पे वीडियो बनाइए, रिएक्शन कीजिए। तो बैटल ऑफ खंदक पे हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, आज रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ मेरी वाइफ। तो ये बैटल ऑफ खंदक है क्या, ये चीज़ हमें पता नहीं है। तो अभी तक हमने इसको देखा भी नहीं है। और चलिए मिल के साथ में आपके देखते हैं मेरे वाइफ क्या कहती हैं। कुछ कहना चाहती हैं आप जी? नहीं, बस ये कहना था कि आप लोग जो कमेंट करते हैं बहुत उम्मीद से करते हैं, तो उसी उम्मीद को हम लोग पूरी कर रहे हैं अभी। और बाकी वीडियो हम लोग बाद में अपडेट करते रहेंगे। ये आप लोग के ज़रिए हम लोग भी देख रहे हैं ये सारी वीडियोस, तो चलिए देखते हैं वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के ज़रिए हम लोग भी सीख रहे हैं कुछ। ये जो हिस्ट्रिकल जो नॉलेज है, इससे पहले हम लोग भी कुछ जानते नहीं थे कि खंदक क्या है, बैटल ऑफ खंदक क्या है, जंग खंदक क्या है। तो आप लोग जैसा कमेंट कर रहे हैं उसके ज़रिए हम लोग भी वीडियो बना रहे हैं और हम लोग भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो जंग में क्या हुआ था, क्या नहीं। और इस्लाम में ऐसी बहुत सारी जंगें हैं जो हम लोग भी नहीं जानते हैं। तो आप लोग ऐसे कमेंट करते रहिए। तो चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। ओहद की जंग जीतने के बाद अबू सुफियान फुल कॉन्फिडेंस में आ गया कि अब तो हम इन मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने पूरे अरब से 10,000 लोगों की फौज तैयार करना शुरू कर दी। 10,000। पता है 10,000 कितने थे? पूरे मदीना की आबादी, बड़े बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब मिला के भी 10,000 की टोटल आबादी नहीं थी मदीना की। काफिरों की इन तैयारियों का जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने जल्दी एक मीटिंग बुलाई जिसमें सबको पता था कि लड़ाई तो इम्पॉसिबल है, कुछ और ही करना पड़ेगा। इस मीटिंग में एक फॉरेन नेशनल सलमान फारसी भी बैठे हुए थे। उन्होंने एडवाइस दी कि देखो, मदीना वैसे भी तीनों तरफ से पहाड़ों की वजह से सेफ है, हमें सिर्फ एक साइड को सिक्योर करना है और वो है मदीना की नॉर्दर्न साइड। और मदीना के अंदर जो यहूदी हैं तो वो तो हमारे दोस्त हैं, हमें उनसे कोई मसला नहीं है। तो अगर हम सिर्फ इस एक साइड पर एक ट्रेंच या खंदक बना लें तो तब हो सकता है कि लड़ाई का हमारे पास कोई चांस हो। ये राय सारों को बहुत पसंद आई और डायरेक्ट ट्रेंच पे काम शुरू हो गया। हर 10 सहाबियों को 120 फुट जगह खोदने का टास्क दिया गया। एक मिनट, 120 फुट कितने होते हैं? लेट्स से ये करोला गाड़ी है, ठीक है, गुड ओल्ड टोयोटा करोला। इस जैसी 8 और करोला गाड़ियां हों और 5 उनके नीचे हों, इतना और ये सारा काम इनको ऐसी हालत में करना था कि भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। इन टोटल मुसलमानों ने बहुत ही कम अरसे में मदीना की नॉर्दर्न साइड पे 6 किलोमीटर की ट्रेंच बना दी। 6 किलोमीटर कितना होता है? लेट्स से ये क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम बहुत बड़ा होता है वैसे। ऐसे ही और 36 क्रिकेट स्टेडियम्स अगर लाइन में रखे जाए तो इतनी लंबी ट्रेंच, और अगर करोला गाड़ियों में देखा जाए तो इस ट्रेंच में 6,560 करोला गाड़ियां फिट हो सकती थी। खंदक खोदने के दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर बहुत कोशिश के बाद भी टूट ही नहीं रहा। तो सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये तो मसला हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और उस पत्थर को जोर से मारा और कहा, शाम, सीरिया मेरा है और उसके पैलेसेस को मैं अभी इस वक्त अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर दोबारा उस पत्थर को मारा और कहा, ईरान भी मेरा है, मैं इस वक्त ईरान के पैलेसेस को अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर तीसरी बार जोर से मारा और वो पत्थर छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमन के पैलेसेस की चाबियां मेरे हाथ में दी गई हैं। वहाँ खड़े सारे सहाबी हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने अपने सामने एक मिरेकल देखा था। लेकिन ईरान, शाम, यमन, ये तो सुपर पावर्स हैं, ये कैसे हमें मिलेंगे? लेकिन आज हमें पता है कि ईरान, शाम और यमन तो क्या, ये पूरा इलाका उनका है। वहाँ खड़े सारे मुनाफिकीन हंसने लगे कि यार ये खाने को कुछ है नहीं, पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं और सामने 10,000 की फौज इनको मारने के लिए आ रही है और ये लोग ईरान, शाम और यमन को फतह कर रहे हैं। मक्का वालों की फौज पहुंची तो टेंशन में पड़ गई कि यार ये क्या है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर वो लोग डायरेक्ट हमला करते, सरप्राइज अटैक, तो मुसलमानों को ख़त्म कर सकते क्योंकि उनकी फौज पूरे मदीना की आबादी से ज़्यादा थी। दोनों फौजें सामने आई और बस दूर से एक दूसरे को देखने लगी। मुसलमान भी रिलैक्स बैठे हुए थे, उनको कोई टेंशन ही नहीं थी। अगर कोई उनके फौज से सामने आता
تو مسلمان اس کو تیروں سے مار دیتے. کافی دن یہی سسٹم چلتا رہا اور آخر کافروں کے ایک گروپ کو غصہ آیا اور انہوں نے کسی طریقے سے اس ٹرینچ کو کراس کر کے اندر گھس گئے. اور اس گروپ میں ابو جہل کا وہی بیٹا اکرمہ بھی تھا, لیکن حضرت علی نے جا کے ان کے لیڈر کو مار دیا اور وہ سارے واپس بھاگ گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ کلیئرلی مکہ والے جنگ ہار رہے ہیں, لیکن یہاں ابو سفیان نے ایک بہت زبردست گیم کھیلی کہ مدینہ کے اندر تو ہم نہیں گھسا, لیکن مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں ان کو مسلمان کبھی اچھے نہیں لگتے. ان کو اگر ہم کسی طرح کنونس کریں اور وہ مسلمانوں کے گھروں میں ان کی عورتوں اور بچوں پر حملہ کریں تو مسلمانوں کو ضرور پیچھے ہٹنا پڑے گا اور ہم ان پر حملہ کر دیں گے. اور یہودیوں نے ڈائریکٹ ہاں کر دی اور سارے معاہدے جو مسلمانوں کے ساتھ کیے تھے توڑ دیے. ناؤ مسلمان عہد کی طرح دو فوجوں کے درمیان میں پھر پھنس گئے اور یہودیوں نے آہستہ آہستہ مدینہ کے اندر صحابہ کے گھروں کو ریڈ کرنا شروع کیا. مسلمان اب اس ٹینشن میں پڑ گئے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے عورتوں اور بچوں کو بچائیں اور یا مکہ والوں کی فوج سے ادھر لڑیں. یہ بہت ہی ٹینس سچویشن تھی مسلمانوں کے لیے, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مدینہ والوں کے گھروں کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کافروں کے ایک گروپ سے ڈیل کر لیں کہ ہم ان کو ہر سال مدینہ کے کھیتوں میں جو کراپس ہوتی ہیں ان کا 1/3 حصہ ان کو دیں گے. لیکن صحابہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو بالکل ڈیل کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں تو ایسا نہ کریں, ہم آخری دم تک لڑیں گے. اتنے ٹینس سچویشن میں کہ مسلمان بالکل حوصلہ ہار رہے تھے. کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آتا ہے اور ایک بندے کی انٹری ہوتی ہے جو پورے گیم کو سنگل ہینڈڈلی چینج کرے. نیکسٹ ایک کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے مجھے محمد سے ملنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, لیکن اس بات کا کسی کو نہیں پتا, بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی تم کر سکتے ہو کرو, ہم بہت مشکل میں اس ٹائم پہ. اس نے کہا اوکے نو پرابلم. وہ سیدھا گیا یہودیوں کے پاس اور انہیں کہا کہ مکہ والے بہت بڑے دھوکے باز لوگ ہیں, ان کا ساتھ کبھی نہیں دینا. اگر انہیں تھوڑا بھی لگا کہ وہ ہار رہے ہیں تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے اور پھر مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے. ہاں اگر پھر بھی ڈیل کرنی ہے تو ان سے گارنٹی کے طور پر کچھ بندے ضرور مار لینا, اگر وہ سچے ہیں تو وہ ضرور دیں گے. اس کے بعد وہ سیدھا کافروں کے پاس گیا اور ابو سفیان کو کہا کہ یہودیوں نے کبھی کسی سے وفا کی, تم بتا. یہودی اور مسلمان سارے ملے ہوئے. پہلے دن مکہ والوں نے یہودیوں سے کہا کہ بس ہم حملہ کر رہے ہیں, تم لوگ بھی حملہ کرو, مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ونس اینڈ فار آل ختم, بائے بائے ٹاٹا. یہودیوں نے کہا بالکل حملہ ہم کریں گے, لیکن آپ ہمیں کچھ بندے تو پرووائڈ کریں ایز اے گارنٹی. مکہ والوں نے یہودیوں کی بات نہیں مانی. یہودیوں کو جب پتا چلا کہ انہوں نے کوئی بھی بندہ حوالہ نہیں کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, اور اس طرح یہودیوں اور مکہ والوں کی الائنس ٹوٹ گئی اور مسلمان دوبارہ گیم میں واپس آ گئے, کیونکہ اب ان کا دشمن صرف ان کے سامنے کھڑا تھا اور مدینہ کے اندر سے سارے خطرے ختم ہو گئے. 1 مہینے تک مدینہ کے باہر صرف کھڑے رہنے سے مکہ والوں کی موٹیویشن بالکل زیرو ہو گئی. اینڈ ٹو ٹاپ دیٹ ایک دن ایک بہت تیز ڈیزرٹ سٹارم نے مکہ والوں کا سارا سامان, ٹینٹس, برتن, بستر, وٹ ایور, سارا کچھ اکھاڑ کر رکھ دیا اور وہ سارے بھاگ کر واپس چلے گئے. جیسے ہی مکہ والے واپس گئے مسلمانوں نے اپنی اٹینشن یہودیوں کی طرف کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوشن بنایا تھا کہ یہودی اپنے قانون اور لاز سے رہیں گے اور مسلمان اپنے قانون سے رہیں گے. اور یہودیوں کے قانون میں ایسی غداری کی جو انہوں نے کی تھی, صرف ایک ہی سزا تھی کہ ساروں کے سر کاٹے جائیں. یہودیوں کے لیڈر نے اپنے لوگوں کو ایک مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے عورتوں اور بچوں کو خود قتل کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں سے آخری دم تک لڑتے ہیں. لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہیں مانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا. سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ ان کے بچوں اور عورتوں کو رہنے دیا جائے اور ان کے مردوں کے سر کاٹ دیے جائیں. یہودیوں کے قانون کے حساب سے یہ ایک کم درجے کی سزا ان کو دی گئی. اس کے بعد پورے عرب کو سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ اب اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور مسلمان پہلی بار ایک فری اور اسٹرانگ کنٹری بننے لگے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹرانگ بادشاہ. تھی جنگ خندق کی جنگ. تو اس میں بہت بڑا ٹویسٹ آیا تھا
تو یہ انہوں نے جو بات کی ہے, کون کمنٹ کیا تھا؟ پروفیسر وولورین ایسے کر کے ہے, ان کے آئی ڈی بنی ہوئی ہے, اپنے آئی ڈی سے کمنٹ کیے, ان کا نام نہیں تھا. تو بہت بہت شکریہ آپ کا پروفیسر وولورین جی, آپ نے کمنٹ کیا. یہ خندق کی جنگ کی, یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا, نہ جانا تھا اس خندق کی جنگ میں کیا ہوا تھا. تو یہ بہت ہی بہترین جنگ تھی اور اس میں مسلمانوں کی فتح ہوئی, اور اس جنگ کے بعد ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اسٹرانگ بادشاہ بنے. تو اس میں سے دیکھو یہ جو کیا بولتے ہیں کافروں میں سے ایک, جب جنگ ہار رہے تھے کافروں میں سے ایک نکل کے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور انہوں نے بولا کہ میں اسلام قبول کر لیا ہوں, بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم سے بن سکتا ہے وہ کرو. تو وہ پہلے یو کے پاس گیا, وہاں پہ اس نے جھوٹ بولا کہ مکہ والے کیا بولتے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں. تو اس کے پاس گیا, اس نے بولا یہودی والے چیٹنگ کر رہے ہیں. تو دونوں آپس میں, یہودی والے نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا ساتھ دیا اور وہ واپس بھاگ گئے. پھر انہوں نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا بولتے ہیں ایک کانسٹیٹیوشن بنایا یہودی کے ساتھ, تب جا کے وہ اتنی اسٹرانگ قوم بنی ہے. تو یہ تھی یہ خندق کی جنگ کی ہسٹری. اور دوسری چیز یہ کوہستانی کی ہے, تو ان کی تو بھائی بات ہی بہت, آئی سلوٹ ہم, یہ بہت ہی اچھی جانکاری دیتے ہیں, یہ ایک دم ہسٹریکل جانکاری دیتے ہیں. ان کی ایک اور ویڈیو, ایک نئی ویڈیو آئی ہے 9/11 کا, تو اس پہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کمنٹ ریکارڈ کرنے کو, ویڈیو بنانے کو. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس پہ بھی ہم لوگ ویڈیو بنائیں تو کمنٹ کیجئے. اور آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ نہیں, کہانی دیکھ ہی لیا گیا ہے. کہانی دیکھ ہی لیا گیا ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ یہ اسٹوری تھی. تو 9/11 پہ ویڈیو بنائیں کہ نہ بنائیں, آپ لوگ کمنٹ کیجئے اور ایسے ہی کمنٹ کرتے رہیے. تب تک کے لیے آپ کو لوگ سے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.